کہیں جانے کی سیاست میں جانے کی پورا ہنگامہ مچا رہا ہے۔ دسترخوان پر غور کرو، سب سے آسان علاج، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے آسان علاج، شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ کوئی جیمز بانڈ کی فلم کا چکر نہیں، انقلاب اور سہارا اور جرائم کا یہ کوئی اقتباس نہیں۔ حقیقت میں زمین کی آنکھوں نے دیکھا ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس کو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، اس کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پڑے۔ اگر کوئی پوچھے نام تو نام کیا لیں گے؟ عمر بن عبدالعزیز، اونچی بولیں۔ ان کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر، پھر وہ محاورہ بن گیا، یار کیا تم نے شیر اور بکری کے گھاٹ پر پانی پلایا، وہ محاورہ بن گیا۔ یہ دور عمر بن عبدالعزیز کا 1350 سال پہلے کا ہے۔ توجہ رہے گی۔ جب میں نے یہ دیکھا تو پھر میں نے کہا ذرا سا دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا بایو ڈاٹا کیا ہے۔ بیٹھے بڑے سب لوگ بہت بہت شکریہ۔ میں نے کہا ذرا دیکھیں، میرا بڑا بھائی محترم اظہار شاہ جہاں پوری صاحب نظامت میں مجلسوں میں نہ بھی رہوں، اگر قریب سے خبر ہو جاتی ہے تو میں چپ کے ان کے اشعار سنتا رہتا۔ اشعار کا انتخاب بڑا پیارا کرتا، خود بھی بہت اچھے شعر کہتے ہیں، کبھی کبھی اتنے اچھے شعر کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جب ابھی اتنی اچھی شاعری ہے تو پھر 50-60 سال کی عمر میں کتنے بڑے شعر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، شاہ جہاں پور کی ایک مبارک آواز ہے، جتنے ثنا خاں بیٹھے ہیں میں سب کو سنتا ہوں، اگر وہ یہاں نہ ہوتے تو شاید ہم ہندوستان میں۔ ان کی دعائیں ہیں اور ان کی ڈھیر ساری نیک نیتیں میرے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یار یہ بادشاہ جس کو شیر بھی جس کے نام سے ڈرتا ہے، اس کا بایو ڈاٹا پتا تو کریں کہ اس سے شیر کیوں ڈرتا ہے۔ میں نے ان کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھی۔ عمر بن عبدالعزیز کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز کا، یہ اپنے وقت کے مسلمانوں کے سب سے بڑے بادشاہ۔ یہ پردھان اور بی ڈی سی اور چیئرمین اور ودھائک اور سنسد نہیں تھے، راشٹرپتی وزیر اعظم نہیں تھے، اپنے ملک میں نہیں تھے، کئی ملک ان کے انڈر میں زیر نگرانی تھے، اور ان کے باپ بھی بصرہ کے گورنر تھے۔ ان کے سسر پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، سسر کا باپ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، اور اس کا باپ بھی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ۔ یہ الگ بات ہے کہ تینوں میری حلق سے نیچے نہیں اترتے، کیوں؟ انہوں نے اہل بیت پر بڑے ظلم۔ ایک بات چلتی عمر بن عبدالعزیز کی، سننا سننا۔ میں نے کہا ذرا دیکھیں عمر بن عبدالعزیز کون ہے کہ شیر بھی ان سے ڈرتا ہے۔ میں نے ان کی تاریخ پلٹی تو مجھے مورخ رائٹر لے گیا دور فاروق کی۔ اسی زمین پر حضور کے غلام کا نام ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ بیداری بتاتی ہے کہ آپ حضرت عمر کو جانتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں پہ کچھ ہی نہیں، بات نام کو کون ہے نہیں پتا۔ افسوس ہوتا ہے عمر فاروق اعظم۔ حضور نے فرمایا تھا کبھی نیکوں کی بات کرنا تو میری عمر کی بات ضرور کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر کی زبان سے فرشتے بولا کرتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کی بیوی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا ٹائٹل حضور نے 1,24,000 2,24,000 صحابہ کرام میں کسی کو نہ دیا جو ان کو دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق اعظم ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ 30 یہ بیٹھے ہوئے 30 آیتیں ایسی قرآن شریف میں ہیں جو اللہ نے ان کی آرزوؤں کے مطابق نازل فرمائی۔ اور لیٹے کہاں ہیں؟ کہاں لیٹے؟ جلدی بولے۔ گنبد خضرا کے کہاں لیٹے ہوئے؟ اچھا گنبد خضرا کائے کا ہے؟ سیمنٹ کا ہے، پتھر کا ہے، سریے کا، یہ لکڑی کا بنا ہے۔ شیخ منصور قلاؤنی نے اسے بنوایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا ہے وہ بڑی حسن سے تکتی ہے زمین آسمان کو، کیا کہ زمین نے جب سے باندھا ہے امامہ سب سے گنبد کی اصل بھائی کے شعر بہت اچھا شعر، ہاں نگاہ ہے بہت بڑا شعر۔ سبحان اللہ۔ یہ گنبد خضرا، گنبد خضرا کے دامن ہوا بما، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا کو۔ تو یہ گنبد خضرا چلیں گے انشاءاللہ، حضور کی بارگاہ دیکھنے چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سرکار کے فیضان سے یہ نعمت آپ سب کو میسر ہے۔ آئے ہیں ان میں تو کچھ تبرک لے کے جائیں، اس سے بڑی کوئی نعمت ہوگی نہیں۔ سرکار عطا فرما دیں اپنے دادا کی جان کی بارگاہ کی حاضری کی ایک سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے، دنیا 1086 شہر ان کے دور میں فتح ہوئے۔
4 کم 1100 شہر ان کے دور میں فتح ہوئے. دنیا کی 2 بڑی سپر پاور حکومت، مدائن جسے ایران کہتے ہیں وہ، اور اٹلی جسے روم کہتے ہیں، ان دونوں بادشاہوں کی دیواروں پر اسلامی جھنڈا انہی کے دور میں لہرایا. سبحان اللہ. ایک عیسائی نے کیا کہا بتا دوں؟ وہ کہہ کے چلا گیا اور ہم سن کے خاموش ہو جاتے ہیں. اس نے کہا اگر 15 سال تک عمر فاروق اعظم اور زندہ رہتے تو زمین سے عیسائیت ختم ہو جاتی. اللہ یہ عمر فاروق اعظم اتنا بڑا بادشاہ، ہمارے 100 گاڑیوں پہ لوگ فارم بھرنے جاتے ہیں، چاہے سالے ہار جائیں فارم بھر جائیں گے 100 گاڑیوں پہ. ہندوستان کا یہ پیٹرول ڈیزل نہیں، خون چوستے ہیں. خیر اللہ معاف فرمائے. عمر فاروق اعظم اپنے دور میں معلوم کیا کرتے تھے؟ اپنا چہرہ چھپا کر راتوں کو لاٹھی لے کے مدینے شریف کی گلیوں میں گزرتے تھے. اگر کسی ضعیف آدمی کو دیکھتے روتے ہوئے تو اس کے لیے دوا کا انتظام کرتے. کوئی عورت ڈیلیوری پوزیشن میں ہوتی تو اپنی بیوی کو اپنے گھر سے لا کر کے اس کے زچا خانے میں اس کو بٹھا دیتا. اگر کوئی بچہ بھوک سے روتا تو عمر فاروق اعظم اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کر کے اس بھوکے بچے کو کھلایا. یہ سرکار عمر فاروق اعظم کا کردار تھا. اسی لیے تو دہلی کے سابق چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کہا تھا اگر کسی کو شوق ہے سیاست میں آنے کا تو اسے چاہیے کہ عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھا کر. ہاتھوں اڑا کے بول دے سبحان اللہ. باتیں چل رہی ہیں کہ جس کی اسی کی نسلیں اچھی ہوتی ہیں جس کی اصلیں اچھی ہوتی ہیں. پڑھو بیک گراؤنڈ تو بات بنے گا. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے پھر آپ علامہ نقی علی خان کو، غوث اعظم کو پڑھنے کے لیے آپ ان کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست کو دیکھ رہے ہیں. تو آئیے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں تو بیس کیا ہے. جب میں نے پڑھا تو دیکھا عمر فاروق اعظم راتوں کو اپنا چہرہ چھپا کر کے مدینہ شریف کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں. ایک گھر کے اندر سے لڑکی اور اس کی ماں باتیں کر رہی ہیں. آواز آئی، ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دیا، دودھ میں پانی ملا دیا. تو لڑکی نے کہا نا عمر فاروق اعظم نے منع فرمایا. تو عورت نے کہا ارے ملا دے، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ صاحبوں دل لگے تو بولنا. لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اچھا جلدی بتائیں عمر فاروق اعظم کہاں ہے؟ اسی دروازے پر کھڑے جہاں اندر سے آوازیں آ رہی وہ نشان لگایا اور سیدھے واپس آ گئے. صبح کو پولیس والوں کو بھیج کر کے کہا نشان شدہ گھر کے لوگوں کو پکڑ لاؤ. وہ لڑکی تھی اس کی ماں دربار میں حاضر کر دیے گئے. لڑکی بیٹھی تھی اس کی ماں بیٹھی تھی. آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا، اور چاروں بیٹے لائن سے بیٹھ گئے. عمر فاروق اعظم نے فرمایا دیکھیں صحیح عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے عورت سچ بتانا رات میں یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دیا؟ رات میں یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دیا؟ سچ بولنا عمر کو سب پتا ہے. عورت نے کہا حضور یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملا دو. اچھا یہ کس نے کہا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا؟ لڑکی نے کہا حضور یہ اللہ کی طرف سے میں نے کہا. اچھا یہ کس نے کہا کہ ارے ملا دے کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ عورت نے کہا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں نے کہا ارے ملا دے بیٹی کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ اچھا پھر یہ کس نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. لڑکی نے کہا یہ بات میں نے کہی. عمر فاروق اعظم رونے لگے، اپنے چاروں بیٹوں کو دیکھتے ہیں. فرمایا اپنی شادیاں اسلامی نقطہ نظر سے آئین آرٹیکل کے مطابق اے میرے بیٹوں تم کر لینا اجازت ہے، لیکن تم چاروں میں سے ایک بیٹا ایک اپنی شادی میری مرضی کے مطابق کر لے، میری مرضی کے مطابق شادی کر لے. تو بیٹوں نے کہا ابو کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بولے بس چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی بہو بن کر کے میری مرضی کی میرے گھر میں آ جائے. تو ایک بیٹے نے کہا وہ کون لڑکی ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹوں میں کسی کی بیوی بن جائے اور ہم اس کے زوجت بن جائیں اور آپ کی وہ بہو بن جائے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا میں اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں.
جو لوگ دائیں کھڑے ہیں ذرا محبت سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ بھائی. اور کوئی شکریہ توجہ کریں کیا کہا عمر فاروق اعظم نے. آپ نے چٹ مغنی پڑھ لیا اور مغنی کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا معلوم ہے کیا کیا. آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو میں اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں. تو بچوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک نے کہا میں تو راضی ہوں اس سے شادی کرنے کے لیے لیکن بتائیں اس کے اندر کوالٹی کیا ہے, فیس کیا ہے, ریجن کیا ہے, سبب کیا ہے کہ جو آپ اس لڑکی کو اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں. عمر فاروق اعظم رونے لگے. فرمایا اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا پایا جاتا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ جو اس کی نسل کی اولادیں پیدا ہوں گی وہ اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوں گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوں گے. اب ولی کہاں سے پیدا ہوگا؟ ماں باپ نے کیا کیا جرم کیے ہیں. ماں باپ کے جرم کی سزا بچوں کو دیتے ہیں. اندوری نے کہا تھا رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پر تھا. چاند کی چھت پہ تھی میں بستر پہ دل سڑکوں پہ تھا. قبر کے تختے کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ. پرسوں میں ایک جلسے میں گیا تھا. یقین مانو صاحب کو برا نہ مانے, میں معافی چاہتا ہوں. ایک صاحب نے کہا آصف بھائی اسی دوسرے محلے میں ایک لڑکا جوان لڑکا چھت سے کود کر کے زمین پر گرا اور انتقال کر گیا. جب لوگ اس کو اٹھانے کے لیے آئے تو اس کے منہ سے شراب کی مہک آنے سننا سر جوان لڑکا شراب کی مہک آنے. اللہ اللہ بولے پھر بولے اس کے باپ کو فون کیا گیا تو اس کے باپ کی لڑکھڑائی آواز کیا بات ہے کیا ہوا میرے بیٹے کو. بولے یار یہ نشے میں ہے کیا. اس کے دوسرے بھائی کو فون کیا گیا وہ بھی نشے میں تھے. مطلب باپ بھی شراب پیے ہوئے تھا بیٹا بھی پیے ہوئے تھا اور ایک بیٹی کی لاش گھر کے دروازے پر سڑک پر پڑی ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہا جائے. ان کے لیے کتنے آنسو بہائے جائیں. یہ بھی نہیں یاد کیا کہ میرے لیے حضور رو چکے ہیں. جبل صلاح کی دامن میں حضور اتنا روئے ہیں کہ آنسوؤں کے نشان حضور کے پتھروں پہ پائے جاتے ہیں. بھول گئے نبی کے احسانات. صاحبو یہ ضروری ہے کہ اولادوں کا بہتر ہونا. اگر یہ نیت ہے تو آئیے پھر دسترخوان پر. حضور غوث اعظم کے ابو نے کیا کیا تھا ایک بہتا ہوا سیوا. اور ہم کیا کرتے ہیں برا نہ مانے ہم کیا کرتے ہیں. آپ یقین کرو کہ مسلمانوں کے محلے کے استنجا خانے کے لوٹے زنجیروں میں بندھے ہوئے. ان کو بھی خطرہ ہے کوئی ہمیں بھی کہیں غائب نہ کر کے اوپن پٹی پر ڈالے. تو کیا اس قوم کے لیے بتائیں کیا تقریر ہوگی کہ جلسے ہوگی دور ہوگی کیا تعلیم دی جائے بتائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. معلوم ہے آپ کو اسی زمین پر بزرگ ہیں سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سرگاہی شریف اپنے مرید کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میرے لیے لوٹے میں پانی لاؤ اور میرے گھوڑے کو چارہ دیا. مرید پانی لے گیا اور گھوڑے کو چارہ دیا. آپ نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور جیسے دعا کر رہے تھے مرید آ گیا. حضور گھوڑا آپ کا زمین پر گر پڑا تڑپ رہا. سرکار تیغ علی شاہ حضور مفتی اعظم ہند جن سے محبت فرماتا بہت بڑا نام لیا. آپ ان کے پاس گئے. بولے کیا ہوا. بولے آپ کا گھوڑا بیمار پڑ گیا. تیغ علی شاہ سرکار دوڑے گئے تو زمین پر تڑپ رہا. آپ نے اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا کہا اے میرے مولا میرے گھوڑے کو شفا عطا ہے. میرا گھوڑا بیمار پڑ گیا. پتہ نہیں میرا کیا ہوا. میرے دوست یہ میرے سفر کا ساتھی ہے میری تنہائیوں کا میرا ساتھی میرے مولا میرا خاص ہے. اس پر کرم فرما. جیسے اس کے منہ کے قریب اپنا ہاتھ لے گئے نا توجہ ہے کیا دیکھا جو منہ سے گھاس نکل رہی تھی وہ جب اسے دیکھا تو تیغ علی شاہ فرماتے ہیں اپنے خادم کو بلا ادھر ادھر. بولے جی حضور. بولے یہ گھاس کہاں تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس قادری کریمی, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت جناب محترم بھائی احمد الفتاح فیض آباد. ماشاءاللہ شاعری کا ایک بڑا معیار صلاح خان رسول محترم احمد الفتاح فیض آبادی کی آمد ہے. اللہ سب کی آمد کو قبول فرمائے. سب کے ساتھ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. توجہ سننا کوئی ہنگامہ کوئی نعرہ نہیں ہے. باتیں یاد رہیں گے تو آپ بھی یاد رہیں. ورنہ زمین پر بہت لوگ آئے مرنے سے پہلے مار دیے. چند لوگ اور سمجھ رہے ہیں آپ. چند لوگ اور سنیں. تیغ علی شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ
یہ تم نے میرے گھوڑے کو کون سی گھاس کھلا دیا؟ تو مرید نے کہا حضور آپ نے کہا تھا گھوڑا بھوکا ہے اسے کچھ کھلا دو، بس میں نے قریب کے کھیت سے لا کے گھاس کاٹ کے اسے دے دیا۔ اللہ بھائی دیکھا تو تیغ علی شاہ نے کیا فرمایا؟ تیغ علی شاہ نے کیا فرمایا؟ سچ بتانا یہ جس کھیت سے تم گھاس لے کے آئے ہو وہ کھیت کس کا ہے؟ اللہ تو اس نے کہا حضور میرا نہیں، پھر کس کا ہے؟ وہ گاؤں کے فلاں صاحب کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سچ بتانا کیا تم نے ان سے بغیر پوچھے ان کی کھیت کے گھاس کو کاٹ لیا؟ تو اس نے کہا حضور پوچھا تو نہیں، بغیر پوچھے لے کے آیا ہوں۔ تیغ علی شاہ سرکار رونے لگے اور آپ نے فرمایا تیغ علی جیسے حرام نہیں کھاتا، تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام۔ نسلیں آوارہ ہو گئی، نسلیں آوارہ ہو گئی، کیا بتائیں لڑکیوں کی جن فحاشی عریانیت نے ہماری آج گردنوں کو شرم کے ساتھ جھکا رکھا ہے، آنے والے دنوں میں اور بھی اندھیروں کا جال پھیلنے والا ہے۔ لہٰذا صاحبوں دو کام ضروری ہے، آپ سچ بول کر کے حلال کھلائیں بچوں کو، اور لڑکیاں اگر سن بلوغ تک پہنچیں تو ان کی شادیاں جلدی کر دیں انشاءاللہ۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں لڑکیوں کی شادیاں جلدی کر دیں۔ مسلمانوں کے لڑکوں سے بھی گزارش ہے اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اور آپ سب مل کے دعا کریں اللہ میرے دل کو پاک کر دے گا، آمین کہو۔ حضور غوث اعظم کے ابو نے کیا ایک بہتا ہوا سیب کھایا تھا، 12 سال تک خشیت الہی بنی بنی۔ پھر جا کر کے کہیں شیخ عبداللہ سومعی کی مبارک بیٹی مخدومہ فاطمہ ام الخیر آپ کے نکاح میں آئی تھی، ذرا پیار سے بولو۔ غوث اعظم کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست، اور ان کی امی فاطمہ ام الخیر پھر آپ کے نکاح میں آئی۔ پھر جا کر کے جب ان کی امی کی عمر ہوئی تقریباً 60 سال، تب ولایت کی سلطانیاں بانٹنے والی ذات پہلی بہار بن کر کے شیخ عبد القادر کے نام سے جیلان میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ جس شب غوث پاک سرکار جیلان میں تشریف لائے، گرد و نواح میں جتنی عورتوں کے ہم بچے ہوئے تھے اللہ نے سب کو بیٹا بنا کے پیدا کیا، اور بیٹا ہی نہیں سب کو اللہ نے اپنا ولی بنائے۔ کیوں؟ جب ولیوں کا سردار آ گیا تو ولیوں کی جماعت کا بھی آنا ہے۔ الحمدللہ 18 سال تک حضور غوث اعظم سرکار جیلان میں رہے۔ آپ نے اپنی ماں کی خدمت کی، دین کی ترویج و اشاعت مبارک خاک رکھے، اس کی تعبیر بننے کے لیے آپ نے 18 سال کی عمر میں سفر کیا تھا بغداد شریف کا، اور بغداد شریف میں جامعہ نظامیہ میں شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ ظاہری طور پر شیخ ابو سعید مخزومی آپ کے پیر کامل ہیں۔ اگر کوئی اہل دل بیٹھا ہوتا تو میں بتاتا آج کہ کون کس کا پیر ہے۔ جب شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے شرف بیعت سے نوازا تھا تو فرمایا تھا شیخ عبد القادر جیلانی میں جبہ اتار دیکھ کر کے آپ کو دے رہا ہوں، میرا جبہ آپ پہن لیں اور اپنا والا جبہ شریف مجھے سبحان اللہ۔ پاک کے پیر کامل نے فرمایا۔ توجہ رکھیں گے بھائی، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں بھائی جان، سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ لوگ توجہ رکھیں ادھر موبائل کی طرف، سن لیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ رضی اللہ عنہ جامعہ نظامیہ میں تشریف لائے، آپ نے تعلیم حاصل کی، اور پھر 7 سال کے بعد آپ نکلے تو آپ نے بغداد شریف سے مدائن کا سفر کیا جو 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں ایک صحابی رسول لیٹے ہیں، ان کا نام ہے سلمان فارسی۔ آپ ان کا نام کسی نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا، سبحان اللہ۔ کچھ کہے گا تب بولو گے نا۔ حضور نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا والے جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے پرائیویٹ صحابی رازدار مصطفیٰ وہیں لیتے ہیں، حذیفہ یمانی۔ اسی کے قریب میں نہر عرفات دجلہ ہے، 2 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی جگہ پر تصور میں کھڑے ہوتے یہ شعر کہا۔ دنیا کے 193 کنٹریز میں 7 بر اعظم میں کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر کہا ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر مدائن میں کہا ہے کھڑے ہو کر کے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے۔ بڑی بات ہے کبھی آئیں تنہائیاں انجمن میں تبدیل ہوں، یہ سیدنا شیخ کی شان مبارکہ تھی۔ ہم غوث پاک کی باتیں کرتے تھے، وہی غوث پاک جو مرغا بہت کھاتے تھے۔ معلوم ہے غوث پاک سرکار کا بچپن کیسے گزرا۔